بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولا یرون، کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے انہم یفتنون، کہ بے شک انہیں ان کے رب کی طرف سے آزمائش کے اندر ڈالا جاتا ہے، فی کل عام، ہر سال میں، مرتن او مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ، ثم لا یتوبون، اس کے باوجود بھی وہ لوگ توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور نہ ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس کے اندر سادے الفاظ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر سال ہر شخص کے اوپر ایک دو بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے، صرف اسی لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ میرا بندہ وہ غافل نہ ہو جائے، غفلت کا شکار نہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے انسان کو اس مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد بھی کرے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جایا کرتے ہیں اور آپ رویا کرتے تھے اکثر، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ قبر جو ہوتی ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہوتی ہے۔ جس وقت آپ خلیفہ بنے تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا تھا، بہت بڑا لمبا خطبہ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا تھا۔ آپ نے کہا تھا لوگوں میں تمہیں صرف اتنی بات بتا کے جا رہا ہوں کہ ہم سے جو پہلے لوگ تھے وہ نہیں رہے، تو اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لو کہ تم نے بھی نہیں رہنا، اور تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہی رہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم نے جانا ہے، ایک نہ ایک دن انسان کا موت کا وقت جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ یعنی کتنا سادہ سا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے لوگ نہیں رہے تو ہم نے بھی نہیں رہنا، لہذا تم اپنے اعمال جو وہ خود ہی درست کر لو۔ حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو اچانک آپ جو ہے وہ یعنی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی غیبی مدد فرمائے، بڑی پریشانیاں صحابہ کرام کے اوپر آتی ہیں، یا رسول اب دعا فرمائیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ آزمائش کے اندر ڈالے گئے، ان لوگوں کو زمین کے اندر گڑھے کھود کر اس کے اندر ڈال دیا گیا اور زندہ ان لوگوں کو دفن کر دیا گیا۔ تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے سروں کے اوپر آرے چلا کر ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگھیاں جو ہے وہ چلا دی گئیں۔ یہ سارا کچھ تکلیفیں اور مصیبتیں اس لیے ان کو دی گئیں تاکہ وہ اپنے دین سے جو ہے وہ برگشتہ ہو جائیں، دین سے اعراض کر لیں، دین سے متنفر ہو جائیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے اوپر اتنی بڑی پریشانیاں، تکلیفیں اور مصیبتیں بھی آئی تھیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان لوگوں نے یہ کہا کہ آمنا واستقمنا، اے باری تعالیٰ ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، اور اے اللہ ہم اسی کے اوپر جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ قرآن پاک دوسرا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جو ہے وہ ایسے ہی جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ آج لوگوں کا معیار دیکھیں نا کہ گھروں کے اندر بیٹھ کر ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پوسٹ کر دی ہے تو ہم جو ہے وہ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یعنی آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو لوگ ایسے لگتے ہیں پتہ نہیں ان سے بڑا وہ کوئی نیک آدمی ہی نہیں ہوگا،
لیکن آپ مسجدوں کا حال دیکھ رہے ہیں کہ بمشکل ایک لائن ہے، 2 لائنیں پوری ہوتی ہیں، کہ خواب جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مرنے کے فوراً بعد جنت کے اندر چلے جائیں گے، لیکن اٹھ کر آ کر مسجد میں نماز تک کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم، کیا تم یہ سمجھتے ہو ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تو تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں ہی نہیں آئیں جو تم سے پہلے تھے، مستہم البأساء والضراء، کہ جن کو بڑی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچیں، بے شمار بڑی بڑی تکلیفیں اور تکلیفوں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے تھے، وہ زلزلوں، اور ان لوگوں کو ہلا دیا گیا، ان کے اوپر زلزلے جو ہے وہ آ گئے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس قوم کے رسول اور جو لوگ رسولوں پر ایمان لائے وہ بھی پکار اٹھے تھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہمارے اوپر نازل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ایمان والوں کے قریب ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی کے اندر تکلیفیں آنا، پریشانیاں آنا، اور بہت زیادہ انسان کو ڈپریشن کا شکار ہو جانا، یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو ایک بیدار کرنے کے لیے کہ بندے تو غافل ہے، تو اللہ کو یاد کر، تو اللہ کو یاد کر، یہ کہ یاد کرنے کے بہانے ہوتے ہیں۔ اگر انسان بوڑھا بھی ہو جائیں تو یہ بھی ایک موت کی نشانی ہے، انسان کو اوپر بیماری طاری ہو جائیں تو یہ بھی ایک طرح کی موت کی نشانی ہے۔ اسی طرح زلزلے آنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ انسان کو جب وہ بھیجتا ہے۔ اگر کسی محلے کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک بندے کے لیے الارم ہوتا ہے، نشانی ہوتی ہے کہ اے بندے وہ بندہ جا رہا ہے تو اس سے عبرت حاصل کر، اگر وہ جا رہا ہے تو اس کی جگہ تو بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ نہ سمجھ کہ اس کے گھر میں فوتگی ہے تو میں اپنے موبائل کے ساتھ جو مرضی کروں، میں اپنے ٹیلی ویژن کے ساتھ جو مرضی کروں، میں چاہے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین قالین دی ہے، صوفے دیے ہیں، مجھے اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگلے بندے کی موت انسان تیرے لیے عبرت کا نشان ہے، تیرے لیے عبرت کا نشان ہے کہ آج وہ چلا گیا ہے تو کل جو ہے وہ تیری ہی باری آ سکتی ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر، فکر اور اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔